بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے دستور کے مطابق ان کا روٹی کپڑا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی اس واضح ہدایت کے باوجود آج جیسے جیسے ہم اسلام سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے نئی نئی روایات اپنا کر اپنے ازدواجی تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ شریعت میں میاں اور بیوی کے بارے میں کیا کیا حکم ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے گھروں کو اجاڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہمسفر قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قابل انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے تو بیوی کو کتنا خرچہ دینا چاہیے؟ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں برائی کا تناسب اچھائی سے زیادہ ہے۔ حقوق میں کوتاہی کرنے والوں میں اقتدار لاپرواہ والد حضرات کی بھی ہے کہ جن لوگوں کو کھانا پینا اور ان کی ضروریت کا خیال رکھنا والد پر لازم ہوتا ہے اور وہ ترستے رہتے ہیں، جبکہ والد کا پیسہ دوستوں کی محفلوں اور اپنی بے جا خواہشات کی تکمیل میں اڑاتا رہتا ہے۔ اپنے والد سرپرستوں کے لیے یہ حدیث پاک قابل عمل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص خدا کا حکم سمجھ کر اپنے زیر کفالت بیوی، بچوں اور اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والد کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا نہ صرف لازم ہے بلکہ عبادت و حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا ہو، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہو، مگر ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہوتا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ہر اچھے کام پر پیسے لگانے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ ہم پہلے اپنے بیوی، بچوں اور اہل و عیال پر پیسے خرچ کریں، جس طرح اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا لازم اور ثواب کا کام ہے، اسی طرح اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا یا استطاعت کے باوجود ان کے خرچ میں تنگی کرنا بھی گناہ ہے، اور ان کی حق تلفی بھی۔ جو لوگ گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے تو ان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو محروم رکھے جن کا خرچ ان کے ذمے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو تجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیز بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث مبارکہ میں ہے کہ بیوی بچوں پر ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف و فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کے لیے خرچہ کرنے سے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ خاوند اپنے بچوں اور بیوی کو ہر وقت خرچے کے متعلق ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے، اور کچھ لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو اپنی کمائی سے 1 روپیہ بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنے بیوی بچوں اور گھروں والوں کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور ایسے ہی بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کی کون سی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل سے خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح اس کی بیوی سے پڑھایا جاتا ہے، اور جب اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور پھر خاوند پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے، اور اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس بارے میں سوال کرے گا۔ محترم ناظرین، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھے اور وہ خوش ہو جائے، اور جب وہ اپنی بیوی کو حکم کرے تو فوراً بیوی اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اس کی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق اپنی خواہشات کو پورا کیا کرے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بیوی 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرے اور روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاوند کو چاہیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے اور اپنے خاندان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور اپنے غریب رشتہ داروں کی اور اپنے غریب ہمسایوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔